بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اے جھرمٹ مار کر کپڑا اوڑھنے والے، رات کو تہجد پڑھا کیجیے مگر تھوڑی رات، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیجیے یا اس پر بڑھا دیجیے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کیجیے. یقیناً ہم آپ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے. بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب کچل دیتا ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے. یقیناً تمہیں دن میں بہت مشغل رہتا ہے. آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور تمام خلائق سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ انہی کو اپنا کارساز بنا لیجیے. سامعین جن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز تہجد کا حکم. اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ راتوں کے وقت کپڑے لپیٹ کر سو رہنے کو چھوڑ دیں اور تہجد کی نماز کے قیام کو اختیار کر لیں. جیسے کہ اور جگہ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان اہل ایمان کی کروٹیں بستروں سے الگ ہوتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور لالچ سے پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر اس حکم کی وجاوری کرتے رہے. تہجد کی نماز صرف آپ پر واجب تھی، یعنی امت پر واجب نہیں ہے. جیسے اور جگہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. راتوں کو اے نبی تہجد پڑھا کیجیے. یہ حکم نفل کے طور پر صرف آپ کو ہے. آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں پہنچانے والے ہیں. یہاں اس حکم کے ساتھ ہی مقدار بھی بیان فرما دی کہ آدھی رات یا کچھ کم و بیش. مزمل کے معنی سونے والے اور کپڑا لپیٹنے والے کے ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے قرآن کے اچھی طرح لینے والے، آپ آدھی رات تک تہجد میں مشغول رہا کریں یا کچھ بڑھا گھٹا دیا کریں، اور قرآن کریم کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے کہ خوب سمجھ جاتے. اس حکم کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل تھے. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، جس سے بڑی دیر میں سورت ختم ہوتی تھی، گویا چھوٹی سی سورت بڑی سے بڑی ہو جاتی تھی. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا وصف یعنی اس کی کیفیت پوچھی جاتی ہے تو آپ فرماتے تھے کہ خوب مد کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی، جس میں لفظ اللہ پر، لفظ رحمان پر، لفظ رحیم پر مد کیا. مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ قرآن کے قاری سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا. تیرا درجہ وہ ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہو. یہ حدیث ابو داؤد و ترمذی اور نسائی میں بھی ہے، اور امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں. ہم نے اس تفسیر کے شروع میں وہ احادیث وارد کر دی ہیں جو ترتیل کے مستحب ہونے اور اچھی آواز سے قرآن پڑھنے پر دلالت کرتی ہیں، جیسے وہ حدیث جس میں ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی وغیرہ نے نکالا ہے. نیز صحیح بخاری اور ابو داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں یعنی مسلمان نہیں جو خوش آوازی سے قرآن نہ پڑھے. اور صحیح بخاری میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی نسبت رسول اللہ کا یہ فرمانا
کہ اسے آل داؤد کی خوش آوازی عطا کی گئی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ ریت کی طرح قرآن کو نہ پھیلاؤ اور شعروں کی طرح قرآن کو بے تہذیبی سے نہ پڑھو، اس کے عجائب پر غور کرو اور دلوں میں اثر لیتے جاؤ، اور اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ جلد صورت ختم ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے مفصل کی تمام صورتیں آج کی رات ایک ہی رکعت میں پڑھ ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو نے شعروں کی طرح جلدی جلدی پڑھا ہوگا۔ مجھے وہ برابر برابر کی صورتیں خوب یاد ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر مفصل صورتوں میں سے 20 صورتوں کے نام لیے کہ ان میں سے 2 صورتیں رسول اللہ ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر اے نبی ان قریب بھاری بوجھل بات اتاریں گے، یعنی عمل میں ثقیل ہوگی اور اترتے وقت بوجہ اپنی عظمت کے گراں قدر ہوگی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، اس وقت آپ کا گھٹنا میرے گھٹنے پر تھا۔ وحی کا اتنا بوجھ پڑا کہ میں تو ڈرنے لگا کہ میری ران کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ یہ روایت بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری کے شروع میں ہے کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تو گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے، اور جب وہ گنگناہٹ کی آواز ختم ہو جاتی ہے تو اس دوران میں جو کچھ کہا گیا تھا وہ مجھے خوب محفوظ ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ سخت جاڑے والے دن میں بھی جب آپ پر وحی اتر چکی ہوتی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ مسند احمد میں ہے کہ کبھی اونٹنی پر رسول اللہ سوار ہوتے اور اسی حالت میں وحی آتی تو اونٹنی جھک جاتی۔ ابن جریر میں بھی یہ ہے کہ پھر جب تک وحی ختم نہ ہو لیتی اونٹنی سے قدم نہ اٹھایا جاتا اور نہ اس کی گردن اونچی ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ خود وحی کا اترنا بھی اہم اور بوجھل تھا، کہ احکام کا بجا لانا اور ان کا عامل ہونا بھی ایسا ہی تھا۔ یہی قول امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس طرح دنیا میں یہ ثقیل کام ہے اسی طرح آخرت میں اجر بھی بھاری ملے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو زیر کرنے کے لیے اور زبان کو درست کرنے کے لیے اکسیر ہے۔ نشأ کے معنی حبشی زبان میں قیام کرنے کے ہیں۔ رات بھر میں جب اٹھے اسے ناشئۃ اللیل کہتے ہیں۔ تہجد پڑھنے کے فوائد۔ تہجد کی نماز کی خوبی یہ ہے کہ دل اور زبان ایک ہو جاتا ہے، اور تلاوت کے جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں دل میں گڑ جاتے ہیں، اور بنسبت دل کے رات کی تنہائی میں معنی مطلب خوب ذہن نشین ہو جاتا ہے، کیونکہ دل بھیڑ بھاڑ کا، شور و غل کا، کمائی دھندے کا وقت ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے اقوم قیلن کو اقوم قیلن پڑھا تو لوگوں نے کہا ہم تو اقوم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اقوم اقوم احیأ، اور ان جیسے سب الفاظ ہم مانا ہیں۔ پھر فرماتے ہیں دل میں آپ کو بہت فراغت ہے، نیند کر سکتے ہیں، سو اور بیٹھ سکتے ہیں، راحت حاصل کر سکتے ہیں، نوافل بکثرت ادا کر سکتے ہیں، اپنے دنیاوی کام کاج پورے کر سکتے ہیں۔ پھر رات کو آخرت کے کام کے لیے خاص کر لیجیے۔ اس بنا پر یہ حکم اس وقت تھا جب رات کی نماز فرض تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کیا اور بطور تخفیف کے اس میں کمی کر دی اور فرمایا تھوڑی سی رات قیام کرو۔ اس فرمان کے بعد عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان ربک سے فقرؤوا ما تیسر منہ تک پڑھا اور آیت ومن اللیل کی بھی تلاوت کی۔ آپ کا یہ قول ہے بھی ٹھیک۔ مسند احمد میں ہے کہ سعید ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور مدینے کی طرف چلے تاکہ وہاں کے اپنے مکانات بیچ ڈالیں اور ان کی قیمت سے ہتھیار وغیرہ خرید کر جہاد میں جائیں اور رومیوں سے لڑتے رہیں، یہاں تک کہ یا تو روم فتح ہو یا شہادت نصیب ہو۔ مدینہ شریف میں اپنی قوم والوں سے ملے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے کہا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ ہی کی قوم میں سے 6 شخصوں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ عورتوں کو طلاقیں دے دیں، مکانات وغیرہ بیچ ڈالیں اور اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جائیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا، کیا جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح کرنے میں تمہارے لیے اچھائی نہیں ہے؟ خبردار ایسا نہ کرنا، اپنی ارادے سے باز آ جاؤ۔ یہ حدیث سن کر سعید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں اسی جماعت سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ اب سعید رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ پھر جب اس جماعت سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور ان سے رسول اللہ کے ذکر پڑھنے کی کیفیت دریافت کی، تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو سب سے زیادہ بہتر طور پر عائشہ رضی اللہ عنہا بتلا سکتی ہیں، تم وہیں جاؤ اور انہی سے دریافت کرو اور ان سے جو سنو وہ ذرا مجھ سے کہہ جانا۔ میں حکیم بن افلح رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ تم مجھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں لے چلو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ ان دونوں آپس میں لڑنے والی جماعتوں یعنی علی اور ان کے مقابلوں کے بارے میں آپ کچھ دخل نہ دیجیے، لیکن انہوں نے نہ مانا اور دخل دیا۔ میں نے انہیں قسم دی اور کہا کہ نہیں، آپ مجھے ضرور وہاں لے چلیے۔ خیر بمشکل تمام وہ راضی ہو گئے اور میں ان کے ساتھ گیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے حکیم رضی اللہ عنہ کی آواز پہچان لی اور فرمایا، کیا حکیم ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں میں حکیم ابن افلح ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا سعید بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ۔ پوچھا ہشام کون؟ عامر کے لڑکے؟ کہا ہاں عامر کے لڑکے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عامر کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا، عامر بہت اچھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو رحم کرے۔ میں نے عرض کیا، ام المؤمنین مجھے بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کیا تھے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا بس رسول اللہ کا خلق یعنی آپ کے اخلاق قرآن تھا۔ اب میں نے اجازت مانگنے کا قصد کیا، لیکن فوراً ہی یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا حال بھی دریافت کر لوں۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا، کیا تم نے سورہ مزمل نہیں پڑھی؟ میں نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا سنو، اس سورت کے اول حصے میں قیام لیل فرض ہوا اور سال بھر تک رسول اللہ اور آپ کے اصحاب تہجد کی نماز بطور فرضیت کے ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ قدموں پر برم آ گیا۔ 12 ماہ کے بعد اس سورت کے خاتمے کی آیتیں اتری اور اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، فرضیت اٹھ گئی اور نفلیت باقی رہ گئی، یعنی اس نماز کا ادا کرنا پنجگانہ نمازوں کی طرح فرض نہ رہا۔ میں نے پھر اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن خیال آیا کہ وتر کا مسئلہ بھی دریافت کر لوں، تو میں نے کہا ام المؤمنین رسول اللہ کے وتر پڑھنے کی کیفیت سے بھی آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ہاں سنو، ہم رسول اللہ کی مسواک، وضو کا پانی وغیرہ تیار کر کے ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے، جب بھی اللہ تعالیٰ چاہتے اور آپ کی آنکھ کھلتی یعنی نیند سے بیدار ہوتے، اٹھتے، مسواک کرتے، وضو کرتے اور 8 رکعتیں پڑھتے، بیچ میں تشہد میں بالکل نہ بیٹھتے۔ 8ویں رکعت پوری کر کے رسول اللہ اتحیات میں بیٹھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، دعا کرتے اور زور سے سلام پھیرتے کہ ہم بھی سن لیں۔ پھر بیٹھے ہی بیٹھے 2 رکعتیں اور ادا کرتے اور ایک وتر پڑھتے۔ بیٹا یہ سب مل کر 11 رکعتیں ہوئی۔ پھر جب رسول اللہ عمر رسیدہ ہو گئے اور بدن بھاری ہو گیا تو رسول اللہ نے 7 وتر پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی۔ بس بیٹا یہ 9 رکعتیں ہوئی۔ اور رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی نماز کو پڑھتے تو اس پر مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کرتے۔ ہاں اگر کسی شغل یا نیند یا دکھ تکلیف اور بیماری کی وجہ سے رات کو نماز نہ پڑھ سکتے تو دن کو 12 رکعت ادا فرما لیا کرتے۔ میں نہیں جانتی کہ کسی ایک رات میں رسول اللہ نے پورا قرآن صبح تک پڑھا ہو اور نہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں۔ اب میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رخصت ہو کر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور وہاں کے تمام سوال و جواب دہرائے۔ آپ نے سب کی تصدیق کی اور فرمایا اگر میری بھی آمد و رفت ان کے پاس ہوتی تو جا کر خود اپنے کانوں سے سن آتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولیاں رکھ دیا کرتی جس پر آپ تہجد کی نماز ادا فرما لیا کرتے۔ لوگوں نے کہیں یہ خبر سن لی اور رات کی نماز میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنے کے لیے وہ بھی آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر باہر نکلے، چونکہ آپ کو امت پر شفقت و رحمت تھی اور ساتھ ہی ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نماز فرض ہو جائے، لہذا آپ ان سے فرمانے لگے کہ لوگوں، انہی اعمال کی تکلیف اٹھاؤ جن کی تم میں طاقت ہو، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکیں گے، البتہ تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے۔ سب سے بہتر عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو سکے، یعنی ہمیشگی، اور انسان اس سے نبھا سکے۔ ادھر قرآن کریم میں یہ آیتیں اتری اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے قیام لیل شروع کیا، یہاں تک کہ رسیاں باندھنے لگے کہ نیند نہ آ جائے۔ 8 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ان کی اس کوشش کو جو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں کر رہے تھے دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر رحم کیا اور اسے فرض عشاء کی طرف لوٹا دیا اور قیام لیل چھوڑ دیا گیا۔ یہ روایت ابن ابی حاتم میں بھی ہے، لیکن اس کا راوی موسیٰ ابن عبیدہ رضوی ضعیف ہے۔ اصل حدیث بغیر سورہ مزمل کے نازل ہونے کے ذکر کے صحیح مسلم میں بھی ہے، اور اس حدیث کے الفاظ کی روانی سے تو یہ پایا جاتا ہے کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوئی، حالانکہ دراصل یہ سورت مکہ مکرمہ میں اتری ہے۔ اسی طرح اس روایت میں ہے کہ 8 مہینے کے بعد اس کی آخری آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ قول بھی عجیب و غریب ہے۔ صحیح قول وہ ہے جو بحوالہ مسند پہلے گزر چکا کہ سال بھر کے بعد آخری آیتیں نازل ہوئیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ابن ابی حاتم میں منقول ہے کہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں کے اترنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مثل رمضان مبارک کے قیام کرتے رہے، اور اس سورت کے اول آخر آیتوں کے اترنے میں تقریباً سال بھر کا فاصلہ تھا۔ ابو اسامہ رضی اللہ عنہ سے بھی ابن جریر میں اسی طرح مروی ہے۔ ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی آیتوں کے اترنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سال بھر تک قیام کیا، یہاں تک کہ ان کے قدم اور پنڈلیاں درما گئی۔ پھر فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ نازل ہوئی اور لوگوں نے راحت پائی۔ حسن بصری اور سوزی رحمۃ اللہ علیہما کا بھی یہی قول ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا 16 مہینے کی مدت مروی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 سال یا 2 سال تک قیام کرتے رہے، قدم اور پنڈیاں سوج گئیں، پھر آخری سورت کی آیتیں اتری اور تخفیف ہو گئی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کی مدت بتاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلی آیت کے حکم کے مطابق ایمانداروں نے قیام لیل یعنی تہجد شروع کی، لیکن بڑی مشقت پڑتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور علم ان سیکونوا سے ما تیسر منہ تک کی آیتیں نازل فرما کر وسعت کر دی اور تنگی نہ رکھی۔ فللہ الحمد۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے اور اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائیے، یعنی امور دنیا سے فارغ ہو کر دل جمعی اور اطمینان کے ساتھ بکثرت اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کی طرف مائل اور سراسر راغب ہو جائیے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یعنی اے نبی جب اپنے شغل سے آپ فارغ ہوں تو ہماری عبادت محنت سے بجا لائیے۔ اخلاص، فارغ البالی، کوشش، محنت، دل لگی اور یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیے۔ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے تبتل سے منع فرمایا، یعنی بال بچے اور دنیا کو چھوڑ دینے سے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ علائق دنیاوی سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توجہ اور انہماک کا وقت بھی ضرور نکالا کرو۔ اللہ مالک ہیں، متصرف ہیں، مشرق مغرب سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تو جس طرح صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے، اسی طرح صرف اللہ ہی پر بھروسہ بھی رکھیے، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اے نبی اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے۔ یہی مضمون إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بھی ہے۔ اس معنی کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں کہ عبادت، اطاعت، توکل اور بھروسے کے لائق ایک اللہ ہی کی پاک ذات ہے۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ اور اے نبی جو کچھ وہ یعنی کفار و مشرکین کہیں آپ سہاریے اور انہیں اچھی طرح چھوڑے رکھیے، اور مجھے اور جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دیجیے اور انہیں ذرا سی مہلت دیجیے۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے۔ ہم نے تو تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی جس کی بنا پر ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں لیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ منکروں کے لیے عذاب۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو کفار کی تان آمیز باتوں پر صبر کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہیں ان کے حال پر بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے ہی چھوڑ دیجیے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا، میرے غضب اور غصے کے وقت دیکھ لوں گا کہ کیسے یہ لوگ نجات پاتے ہیں۔ ہاں، ان کے مالدار خوشحال لوگوں کو جو بے فکرے ہیں اور تمہیں نبی ستانے کے لیے باتیں بنا رہے ہیں، جن پر دوہرے حقوق ہیں، مال کے اور جان کے، اور یہ ان میں سے ایک بھی ادا نہیں کرتے، تو ان سے بے تعلق ہو جائیے، پھر دیکھیے کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر دنیا میں تو چاہے یہ فائدہ اٹھا لیں، مگر انجام کار عذابوں میں پھنسیں گے، اور عذاب بھی کون سے؟ سخت قید و بند کے اور بدترین بھڑکتی ہوئی نہ بجھنے والی اور نہ کم ہونے والی آگ کے، اور اس کھانے کے جو حلق میں جا کر اٹک جائے گا، نہ نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے، اور بھی طرح طرح کے المناک عذاب ہوں گے۔ پھر وہ وقت بھی وہ ہوگا جب زمینوں میں اور پہاڑوں پر زلزلہ پڑا ہوا ہوگا، اور سخت اور بڑی چٹانوں والے پہاڑ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر چور چور ہو گئے ہوں گے، جیسے بھربھری ریت کے بکھرے ہوئے ذرے ہوں جنہیں ہوا ادھر سے ادھر لے جائے گی اور نام و نشان تک مٹا دے گی، اور زمین ایک چٹیل صاف میدان کی طرح رہ جائے گی جس میں کہیں اونچ نیچ نظر نہ آئے گی۔ کفار کی گرفت۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اور خصوصاً اے کافروں، ہم نے تم پر گواہی دینے والا اپنا صادق رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے بھیج دیا ہے، جیسا کہ فرعون کے پاس ہم نے اپنے احکام کے پہنچا دینے کے لیے اپنے ایک رسول یعنی موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ فرعون نے جب اس رسول کی نافرمانی کی تو تم جانتے ہو ہم نے اسے بری طرح برباد کیا اور سختی سے پکڑ لیا۔ اسی طرح یاد رکھو اگر اس نبی کی تم نے بھی نہ مانی تو تمہاری بھی خیر نہیں، عذاب الہی تم پر بھی اتر آئیں گے اور تہس نہس کر دیے جاؤ گے۔ کیونکہ رسول رسولوں کے سردار ہیں، ان کے جھٹلانے کا وبال بھی اور وبالوں سے بڑا ہے۔ اس کے بعد کی آیت کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر تم نے کفر کیا تو بتاؤ تو صحیح کہ اس دن کے عذابوں سے کیسے نجات حاصل کرو گے جس دن کی ہیبت، خوف اور ڈر بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور دوسرے معنی یہ کہ اگر تم نے اتنے بڑے ہولناک دن کا بھی کفر کیا اور اس کے بھی منکر رہے تو تمہیں تقوی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر کیسے حاصل ہوگا؟ وہ یہ دونوں معنی نہایت عمدہ ہیں، لیکن اول معنی اولا ہے، واللہ اعلم۔ طبرانی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، یہ قیامت کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے اٹھو اور اپنی اولاد میں سے جہنم والوں کو الگ کرو۔ وہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کتنی تعداد میں سے کتنے؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے تو ہوش اڑ گئے اور گھبرا گئے،
رسول اللہ بھی ان کے چہرے دیکھ کر سمجھ گئے اور بطور تشفی کے فرمایا سنو، بنو آدم بہت سے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، یاجوج و ماجوج بھی اولاد آدم میں سے ہیں، جن میں سے ایک ایک اپنے پیچھے خاص اپنی سلبی اولاد 1,000 چھوڑ کر جاتا ہے، پس ان میں اور ان جیسوں میں مل کر جہنم والوں کی اعتداد ہو جائے گی، اور جنت تمہارے لیے اور تم جنت کے لیے ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث غریب ہے اور سورہ حج کی تفسیر کے شروع میں اس جیسی احادیث کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اس دن کی ہیبت اور دہشت کے مارے آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ بعضوں نے ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے، لیکن یہ قوی نہیں، اس لیے کہ یہاں ذکر ہی نہیں۔ اس دن کا وعدہ یقیناً سچ ہے اور ہو کر ہی رہے گا، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے۔ آپ کے رب بخوبی جانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتے ہیں، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، پس اللہ نے تم پر مہربانی کی، لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ وہ اللہ جانتے ہیں کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اور نماز کی پابندی رکھو، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورت عقل مندوں کے لیے سراسر نصیحت و عبرت ہے۔ جو بھی طالب ہدایت ہو وہ مرضی مولا سے ہدایت کا راستہ پالے گا اور اپنے رب کی طرف پہنچ جانے کا ذریعہ حاصل کر لے گا۔ جیسے دوسری سورت میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تمہاری چاہت کام نہیں آتی، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا چاہا ہوا ہو۔ صحیح علم والے اور پوری حکمت والے اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اور آپ کے اصحاب کی جماعت کا کبھی 2/3 رات تک قیام لیل میں مشغول رہنا، کبھی آدھی رات کسی میں گزارنا، کبھی 1/3 رات تک تہجد پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے۔ گو تمہارا مقصد ٹھیک اس وقت کو پورا کرنا نہیں ہوتا، اور ہے بھی وہ مشکل کام، کیونکہ رات دن کا صحیح اندازہ اللہ ہی کو ہے۔ کبھی دونوں برابر ہوتے ہیں، کبھی رات چھوٹی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا رات بڑی۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو نبھانے کی طاقت تم میں نہیں، تو اب رات کی نماز اتنی ہی پڑھو جتنی تم بآسانی پڑھ سکو۔ کوئی وقت مقرر نہیں کہ فرضاً اتنا وقت لگانا ہی ہوگا۔ یہاں صلاۃ کی تعبیر قرات سے کی ہے، جیسے سورہ سبحان یعنی بنی اسرائیل میں ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یعنی اپنی قرات نہ تو بلند کیجیے اے نبی، نہ بالکل پست کیجیے۔
فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ۔ ابو حنیفہ کے اصحاب نے اس آیت سے استدلال کر کے مسئلہ کہا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ ہی کا پڑھنا متعین نہیں، اسے پڑھے خواہ اور کہیں سے پڑھ لے، گو ایک ہی آیت پڑھنا کافی ہے۔ اور پھر اس مسئلے کی مضبوطی اس حدیث سے کی ہے جس میں ہے کہ بہت جلدی جلدی نماز ادا کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر پڑھ جو آسان ہو تیرے ساتھ قرآن سے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، اور جمہور نے انہیں یہ جواب دیا ہے کہ بخاری اور مسلم کی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ والی حدیث میں آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں ہے مگر یہ کہ تو سورہ فاتحہ پڑھے۔ اور صحیح مسلم میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ بالکل ادھوری، محض، ناکارہ، ناقص اور ناتمام ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی انہی کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ پس ٹھیک قول جمہور کا ہی ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازمی اور متعین ہے، خواہ امام ہو خواہ مقتدی، خواہ فرض نماز ہو یا نفل، خواہ جہری ہو یا سری، خواہ مسافر کی نماز ہو یا پھر مقیم کی، خواہ دن کی نماز ہو یا رات کی، خواہ فرض ہو کہ نفل ہو، بہر صورت فاتحہ کا پڑھنا ہر ایک پر ہر رکعت میں لازم ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس امت میں عذر والے لوگ بھی ہیں جو قیام لیل کے ترک پر معذور ہیں، مثلا بیمار کے جنہیں اس کی طاقت نہیں، مسافر کے روزی کی تلاش میں ادھر ادھر جا آ رہے ہیں، مجاہد جو اہم تر شغل میں مشغول ہیں۔ یہ آیت بلکہ یہ پوری سورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ اس وقت جہاد نہیں تھا بلکہ مسلمان نہایت پست حالت میں تھے۔ پھر غیب کی یہ خبر دینا اور اسی طرح ظہور میں بھی آنا کہ مسلمانوں کو جہاد میں پوری مشغولی ہوئی، یہ نبوت کی اعلیٰ اور بہترین دلیل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیل۔ تو ان عذروں کے بعد تمہیں رخصت دی جاتی ہے کہ جتنا قیام تم سے بآسانی کیا جا سکے کر لیا کرو۔ ابو رجا محمد نے حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے ابو سعید، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو پورے قرآن کا حافظ ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتا، صرف نماز فرض پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے قرآن کو تکیہ بنا لیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک غلام کے لیے فرمایا کہ وہ ہمارے علم کو جاننے والے تھے، اور فرمایا تم وہ سکھائے گئے ہو جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ میں نے کہا ابو سعید، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جو قرآن آسانی سے تم پڑھ سکو پڑھو۔ فرمایا ہاں ٹھیک تو ہے، 5 آیتیں ہی پڑھ لو۔ پس بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کا رات کی نماز میں کچھ نہ کچھ قیام کرنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حق و واجب تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے جس پر یہ بات دلالت کرتی ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ سے اس شخص کے بارے میں سوال ہوا جو صبح تک سویا رہتا ہے، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو عشاء کے فرض بھی نہ پڑھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو رات کو نفلی قیام نہ کرے۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بھی زیادہ غریب قول ابو بکر ابن عبد العزیز الحنبلی کا ہے، جو کہتے ہیں رمضان کے مہینے کا قیام فرض ہے، واللہ اعلم۔ یہ یاد رہے کہ صحیح مسلک تو یہی ہے کہ تہجد کی نماز نہ تو رمضان میں واجب ہے نہ غیر رمضان میں۔ رمضان مبارک کی بابت بھی حدیث میں صاف آ چکا ہے کہ وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے قیام کو نفلی قرار دیا ہے وغیرہ۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کی حفاظت کرو اور فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کرو۔ یہ آیت ان حضرات کی دلیل ہے جو فرماتے ہیں کہ فرضیت زکوٰۃ کا حکم مکے میں ہی نازل ہو چکا تھا، ہاں کتنی نکالی جائے، نصاب کیا ہے وغیرہ یہ سب مدینے میں بیان ہوا، واللہ اعلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نیز اکرمہ، مجاہد، حسن، قتادہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ سلف کا فرمان ہے کہ اس آیت نے اس سے پہلے کے حکم رات کے قیام کو منسوخ کر دیا۔ ان دونوں حکموں کے درمیان کس قدر مدت تھی، اس میں جو اختلاف ہے اس کا بیان اوپر گزر چکا۔
بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص سے فرمایا 5 نمازیں دن رات میں فرض ہیں. اس نے پوچھا اس کے سوا بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا باقی سب نوافل ہیں. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. فی سبیل اللہ خرچ کرو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہو، جس پر اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بہتر اور اعلیٰ اور پورا پورا بدلہ دیں گے. جیسے اور جگہ ہے، ایسا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ اسے بہت کچھ بڑھائے چڑھائے. تم جو بھی نیکیاں کر کے بھیجو گے وہ تمہارے لیے اس چیز سے جسے تم پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے بہت ہی بہتر اور اجر و ثواب میں بہت ہی زیادہ ہے. ابو یعلا موصلی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ایک مرتبہ پوچھا تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے تو ایک بھی ایسا نہیں. آپ نے فرمایا اور سوچ لو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہی بات ہے. فرمایا سنو، تمہارا مال وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں دے کر اپنے لیے آگے بھیج دو، اور جو چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارا مال نہیں، وہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے. یہ حدیث بخاری اور مسند احمد میں بھی ہے، نیز نسائی میں بھی یہ مروی ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ذکر الہی بکثرت نبی کیا کیجیے اور اپنے تمام کاموں میں استغفار کیا کریں. جو استغفار کرے وہ مغفرت حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے اور مہربانیوں والے ہیں. سامعین الحمدللہ سورۃ المزمل کی تفسیر مکمل ہوئی.